کبھی اپنے غور کیا ہے کہ چاند کبھی مکمل گول ہوتا ہے، کبھی آدھا، اور کبھی صرف ایک باریک سا ہلال؟ اور ایک سوال، یہ چاند کم زیادہ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ کیا واقعی چاند کی شکل بدلتی ہے؟ صرف ہمیں ایسا نظر آتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن میں چاند کی منازل کا ذکر کہاں ہے، سائنس اس تبدیلی کو کیسے ایکسپلین کرتی ہے، اور آخر میں ایک ایسا حقیقت والا تجربہ جو آپ اپنے گھر سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ آج اب چاند کو پہلے جیسا کبھی نہیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورت میں فرماتا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ پلٹ کر پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ آیا ہے، منازل، یعنی چاند کے مختلف مرحلے، مختلف شکلیں، مختلف منزلیں۔ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ چاند ایک شکل میں نہیں رہتا بلکہ مرحلہ وار بدلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ منزلیں کیا ہیں اور یہ بدلتی کیوں ہیں؟ چلیے اب سائنس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، چاند اپنی روشنی خود نہیں بناتا، چاند صرف سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی چاند ایک جائنٹ مرر کی طرح ہے۔ اور اب ایک سوال، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو چاند کیسا نظر آئے گا؟ بالکل کالا۔ اسی وجہ سے چاند کبھی روشن ہوتا ہے، کبھی آدھا اور کبھی غائب۔ چاند کے فیزز کا مطلب ہے چاند کے روشن حصے کا کم از زیادہ نظر آنا۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، سورج ایک طرف ہوتا ہے، زمین درمیان میں ہوتی ہے، اور ہمیں چاند کا روشن حصہ مختلف زاویے سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، چاند کی شکل حقیقت میں نہیں بدلتی، بس ہمیں روشنی کا حصہ مختلف نظر آتا ہے۔ اور قرآن میں جو منازل کا لفظ ہے وہ بالکل اسی گریجول چینج کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ چاند کے فیزز عام طور پر 8 سٹیجز میں ہوتے ہیں۔ نو مون، محق، چاند نظر نہیں آتا، کریسنٹ، ہلال، باریک سا چاند نظر آتا ہے، فرسٹ کوارٹر، آدھا چاند، ویکسنگ گبس، آدھے سے زیادہ روشن، فل مون، بدر، پورا چاند، ویننگ گبس، پورا سے کم ہونا شروع، لیسٹ کوارٹر، دوبارہ آدھا، ویننگ کریسنٹ، پھر باریک، پھر غائب، اور پھر سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا چکر تقریباً 29.5 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ قرآن صرف فیزز کا ذکر نہیں کرتا بلکہ مقصد بھی بتاتا ہے۔ سورت البقرہ میں فرمایا گیا، لوگ اب سے ہلال کے بارے میں پوچھے ہیں، کہہ دیجیے یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامت ہے اور حج کے لیے بھی۔ یہ آیت واضح بتا رہی ہے چاند کے ہلال اور منازل کا نظام ٹائم کیلکولیشن کے لیے ہے، یعنی چاند اللہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک نیچرل کیلنڈر ہے۔ سائنس کہتی ہے چاند زمین کے گرد تقریباً 27.3 دن میں ایک اوربٹ مکمل کرتا ہے، لیکن فیزز کے حساب سے سائیکل 29.5 دن بنتا ہے، کیونکہ زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس موومنٹ کی وجہ سے چاند کو دوبارہ اسی پوزیشن میں آنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں منتھ، 29.5 ڈیز، اور یہی لونر کیلنڈر کی بنیاد ہے۔ اب ایک سمپل ایکسپریمنٹ جو آپ گھر میں کر کے فیزز سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے، ایک ٹرچ، سورج، ایک بال، چاند۔ ٹرچ کو ایک طرف رکھیں اور بال کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھمائیں۔ اب دیکھیں گے بال پر روشنی کبھی مکمل ہوگی، کبھی آدھی، اور کبھی بالکل غائب۔ اور یہی فیزز اب مون ہیں، یعنی چاند حقیقت میں بدل نہیں رہا، صرف سورج کی روشنی کا اینگل بدل رہا ہے۔ قرآن نے ایک لفظ منازل کہہ کر بہت بڑا کانسیپٹ سمجھا دیا، اور سائنس نے ہمیں بتایا کہ یہ فیزز کیوں بنتے ہیں۔ اوربٹ کی وجہ سے، ارتھ، مون، سن کی پوزیشن کی وجہ سے، ریفلیکشن آف سن لائٹ کی وجہ سے۔ قرآن کا مقصد یہ تھا کہ انسان سمجھے یہ سب رینڈم نہیں،
یہ سب ایک مقررہ نظام کے تحت ہے اور اسی لیے اللہ نے چاند کو وقت کی علامت بنایا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں چاند کی حقیقت سمجھ آ گئی ہو تو کامنٹ میں لکھیں منازل۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور حیرت انگیز حقیقت لے کر آئیں گے۔